الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ ماہ سفر سے متعلق ہمارے معاشرے میں جو باتیں رائج ہیں، جو غلط عقیدے بعض مسلمان رکھتے ہیں، اس کے سلسلے میں تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بات آئی تھی۔ مزید چند باتیں اس جمعہ میں بھی عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کے درمیان جو باطل عقیدے پائے جاتے تھے، ان کی تردید اپنے مختلف ارشادات سے کی ہے، اور عمل کے ذریعے بھی آپ نے بتا دیا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ عزت دینے والا بھی وہی ہے، ذلت دینے والا بھی وہی ہے، کامیابی ناکامی اسی کے ہاتھ میں ہے، اولاد دینے والا وہی، بے اولاد رکھنے والا وہی ہے۔ کسی دن میں، کسی وقت میں، کسی مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ مشرکین عرب جو عقائد رکھے ہوئے تھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی پرزور تردید فرمائی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تربیت فرمائی ہے کہ ایمان والے کا عقیدہ تو یہ ہے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالی جس چیز کا ارادہ نہ کرے وہ دنیا میں وجود میں نہیں آتا ہے۔ کائنات کا ایک ایک پتا اللہ کے حکم پر ہی ہلتا ہے، آسمان کا ایک ایک قطرہ اللہ کی اجازت لے کر کے زمین پر گرتا ہے، ہوا اللہ کے حکم کے تابع ہے، سورج اللہ کے حکم کے تابع ہے، چاند اللہ کے حکم کے تابع ہے، یہ ستارے اللہ کی بات ماننے والے ہیں، یہ چرند ہے پرند ہے، ساری کی ساری مخلوق اللہ کا حکم ماننے والی ہے۔ ایک انسان ہے اور ایک جنات ہے، ان دونوں کو اللہ پاک نے امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، کہ دنیا میں تم کو بھیجا جا رہا ہے، 60 سال یا 70 سال کی زندگی تم کو دی جا رہی ہے، کیا تم اپنی اس زندگی میں میری بات مان کر کے زندگی گزارو گے یا پھر ہوا پرست بن جاؤ گے، نفس کی تابع داری کرنے والے بن جاؤ گے، یا کفر اور شرک کے راستوں پر چلو گے، بدعات اور خرافات میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان کو اپنے اعمال کو ضائع کر ڈالو گے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ لوگ ذرا سی کوئی مصیبت آ جاتی ہے، معمولی سی کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو بدگمانی کے شکار ہو جاتے ہیں، ہمارے اوپر کسی نے کر دیا ہے، ہمارے گھر کے اوپر کسی کی نظر پڑ گئی ہے، ہمارے بچوں کو کسی نے کچھ کھلا پلا کر کے اپنی طرف کر لیا ہے، رشتہ داروں کے گھر بھیجتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں، اور بعض لوگ ایسا کرتے بھی ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دوسروں کے بچوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ان کے پاس ان کے پاس جا کر کے کچھ پڑوا کر کے لاتے ہیں، اور وہ کھانے میں مٹھائی میں ڈال کر کے دے دیتے ہیں، اور لوگ بچے اس کو کھا جاتے ہیں، یا لڑکا کھا جاتا ہے تو بیوی کے تابع ہو جاتا ہے، یا بیوی کو کھلا دیا جاتا ہے تو وہ بیوی شوہر کے تابع ہو جاتی ہے۔ اس طرح لوگوں کے درمیان یہ چیزیں رائج ہیں۔ میں اس کو منع نہیں کرتا کہ اس کا اثر نہیں ہوتا، اثر ہوتا ہے، جادو کا اثر بھی ہوتا ہے، نظر بھی لگ جاتی ہے، لیکن آدمی کو بدگمان نہیں ہونا ہے۔ ذرا سی کوئی مصیبت آ گئی، میرے ماموں ایسا کر ڈالے ہیں، میرے پڑوسی نے ایسا کر دیا ہے، سامنے دکان والے نے میرے اوپر کچھ کر دیا ہے، یا میرے رشتہ دار نے میرے ساتھ کچھ کر دیا ہے، اس طرح بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو بندہ دعائیں پڑھنے کا عادی ہوگا، جس کی عادت ہوگی پاک صاف رہنے کی، پاک صاف رہتا ہے، پیشاب سے پاک رہتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، صبح شام کی دعائیں پڑھتا ہے، فجر کی نماز کے بعد پڑھی جانے والی کچھ دعائیں ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، ایک لمبی دعا ہے، زیادہ لمبی بھی نہیں۔ اسی طرح 3 سورتیں پڑھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، یا 4 سورتیں، قل یا ایھا الکافرون ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، 3 مرتبہ اس کو پڑھ لیا جاتا ہے، اور اپنے جسم کے اوپر دم کر لیا جاتا ہے، بچوں کے اوپر بھی دم کر لیں، پانی کے اوپر دم کر کے پی لیا کریں، اور اسی طرح مغرب کے بعد بھی کرنا ہے، یا رات میں سونے سے پہلے کرنا ہے۔ تو جو لوگ اس طرح صبح شام کی دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، اور کھانا کھانے کی دعائیں پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لے کر کے کھاتے ہیں،
ایسے لوگوں کے اوپر اس طرح کی چیزوں کا اثر نہیں ہوتا، اس طرح کی چیزوں کا اثر نہیں ہوتا۔ جتنا بھی چاہے اس نے کچھ کر کے دیا ہو، بچہ اس کو کھا بھی لے گا، کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، 99% نہیں ہوتا۔ اگر ہو گیا تو اس میں بھی اس آدمی کی کوئی کمی ہوتی ہے، جس کو اثر ہو گیا اس میں اس آدمی کی کوئی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اثر ہو جاتا ہے۔ اور مان لیجئے اس آدمی کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، بالکل اچھا آدمی ہے، صحیح آدمی ہے، پھر بھی اس کے اوپر ہو گیا تو مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ اس کے اوپر جادو ہو گیا، کہ اس کے اوپر کسی کا اثر ہو گیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ لیکن میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ آدمی کو بدگمان نہیں ہونا۔ اگر ہمیں کچھ ہو گیا ہے تو اللہ کے حکم سے ہی ہوا ہے۔ دنیا میں جو بھی اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے وہ اللہ کی اجازت سے ہی ہوتا ہے، اللہ کے آرڈر سے ہی ہوتا ہے۔ لیکن آدمی کو بدگمان نہیں ہونا، آدمی کو بدگمان نہیں ہونا کہ فلاں آدمی نے میرے اوپر کچھ کر دیا ہے یا فلاں رشتہ دار نے میرے اوپر کچھ کر دیا ہے، اس طرح آدمی کو بدگمان نہیں ہونا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سلسلے میں ایک حدیث میں بیان کیا ہے کہ آج کل لوگ جس طرح جاتے ہیں نا ہاتھ دکھانے کے لیے، کوئی داڑھی والے ہیں، ٹوپی والے ہیں اور لمبی لمبی پگڑی باندھتے ہیں اور تسبیح بھی ماشاءاللہ موٹی موٹی ہے، لوگ ان کے پاس چلے جاتے ہیں، جا کر کے اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں کہ حضرت دیکھو ہمارے گھر کے اندر مستقل بیماری پر بیماری چل رہی ہے، ہمارے گھر کے اندر ہمیشہ لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، بیوی شوہر کی بات نہیں مانتی، شوہر بیوی کی بات نہیں مانتا، بچے ماں کے باپ کے فرما بردار نہیں اور ماں باپ بچوں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ یہ سب گھر کے اندر ہو رہا ہے، جا کر کے ہاتھ دکھاتے ہیں، عورتیں جا کر کے نامحرم مردوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھتی ہیں، اور وہ آدمی بے شرم بے حیا نام کا حضرت ہے، حقیقت میں وہ حضرت نہیں ہے، حقیقت میں وہ حضرت نہیں ہے، حضرت کی شکل میں شیطان ہے جو اس طرح نامحرم کے ہاتھ کو ٹچ کر کے باضابطہ ہاتھ میں لے کر کے اس طرح انگلی وغیرہ گھماتا ہے، گھونگھٹ اٹھا کر کے چہرہ ذرا منہ دکھاؤ، ذرا منہ دکھاؤ، تمہارا منہ دیکھ کر کے میں پڑھوں گا کہ تمہارے اوپر یہ سب کیوں بلائیں آئی ہیں، ذرا گھر کا نمبر بولو، ڈور نمبر، تمہارا نام، تمہارے امی کا نام، گھر کا ڈور نمبر کیا ہے، شادی کون سی تاریخ میں ہوئی تھی وہ ذرا ڈیٹ بولو، تمہارا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، تمہارے شوہر کا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے یہ بولو، اور تم سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں نا ان کا ڈیٹ آف برتھ بھی ذرا بولو، اور دن کون سا تھا، وقت کون سا تھا، گاؤں کون سا تھا، گاؤں کا نام کیا ہے، یہ سب پورا لسٹ ڈال کر کے کیلکولیٹر میں پورا حساب نکال کر کے لاسٹ میں نتیجہ نکالتے ہیں اور بولتے ہیں کہ تمہارے اوپر کچھ ہو گیا ہے، تمہارے شوہر نے کچھ کر دیا ہے، یا مسئلہ اگر شوہر کا ہے تو فوراً بول دیتا ہے بیوی نے کچھ کیا ہے تمہارا۔ یہ سب سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، یہ سب کیا ہوتے ہیں، سائیکالوجی میں ایک دم ماہر ہوتے ہیں، سامنے والے کی پریشانی کو گراسپ کر لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سامنے والا کس چیز میں پریشان ہے، کون سی بات اس کے سامنے بیان کر کے اس کو امپریس کیا جائے، اپنی طرف مائل کیا جائے، اس طرح کی باتیں اس کے سامنے کر کے پھر حساب وغیرہ لگا کر کے بولتے ہیں ایک بکرا تمہارے گھر میں کاٹنا،
अयो नहीं हजरत, हमारे घर में अगर बकरा काटेगा तो हमारे शौहर एकदम डाउट में आ जाती, बकरा काट लेती कि भैंस काट लेती, पैसे होते हमें दे डालती, कितना 10,000 रुपया है, 15,000 रुपया है। अब वो औरत बिचारी जिसके पास कुछ भी पैसा नहीं होता, वो अपना अंगूठी निकाल करके देती है, गले का लच्चा निकाल करके औरतें देती है और कहती है कि आप हमारी तरफ से बकरी काट दो या मुर्गी काट दो या जो भी करना है आपको करो, लेकिन घर के अंदर के झगड़े ख़त्म होना चाहिए। और बाज़ औरतें तो जा करके सड़कों के किनारे तोते वाले के पास बैठ जाती हैं। मुसलमान औरतें बुर्का पहन करके उसके पास बैठ जाती हैं, या गली में जो आते जाते हैं उनके ढेलीज में बिठा करके उनसे अपनी तकदीर मालूम करने लगती हैं कि हमारी बच्ची की शादी कब होने वाली है, हमारे बच्चे को नौकरी कब मिलने वाली है, ज़रा देख करके बताओ। बताइए, वो तोते वाला, वो सांप नचाने वाला, वो आपके हाथ की लकीरों को देखकर आपकी तकदीर बताएगा? आप उससे पूछो, एक डंडा हाथ में लो और उससे पूछो, बताओ कि अब 5 मिनट के बाद तुम्हारे ऊपर ये डंडा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अगर वो कहेगा पड़ेगा तो ये मारने वाला ना मारे, देखो नहीं पड़ा, देखो तुम झूठ बोल रहे थे। अगर वो कहेगा नहीं पड़ेगा, फौरन उसका सर फोड़ दो, देखो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे सर के ऊपर ये डंडा नहीं पड़ेगा, तुम्हारी बात झूठ है, देखो डंडा पड़ रहा है। ये सब झूठे होते हैं, नाटकबाज होते हैं। अल्लाह के अलावा कोई गैब की बातों को नहीं जानता है। गैब की बात अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, किसी पैगंबर को भी नहीं मालूम है, किसी वली को भी नहीं मालूम है। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। वमा तदरी नफ्सुम माजा तक्सिबु गदा, कल चल करके क्या होने वाला है वो अल्लाह जानता है। कल जिल्लत मिलने वाली है या इज्जत मिलने वाली है, कल मैं जिंदा रहने वाला हूं या जनाजे में मुझे उठा करके लाया जाएगा, ये सब कौन जानता है? सिर्फ अल्लाह जानता है। ये तोते वाला नहीं जानता, ये दाढ़ी वाला हजरत नहीं जानता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अता काहिनन औ अर्राफन फसद्दक़हु फ़क़द कफ़रा बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो आदमी चाहे मर्द हो या औरत हो, अगर किसी ज्योतिष के पास जाता है, अपना हाथ दिखाता है और अपनी तकदीर मालूम करता है या गुजरी हुई बात के बारे में पूछता है, लोग जाकर के पूछते हैं हमारे घर में चोरी हो गई है, ज़रा नामा हमें बोलती इनमें से कौन है, ज़रा मालूम करो। अब 4-5 लोगों के नाम घर वाले बता देते हैं। अब वो पूछने वाला क्या सोचता है, तुम ना डाउट किसके ऊपर है ज़रा बताओ। अब वो औरतें या मर्द जो भी उनके पास हाथ दिखाने के लिए गए, जिसका नाम डाउट में है उसका बताते हैं। अब वो क्या करता है, हिसाब वगैरह लगा करके बता देता है कि फला आदमी ने ही चुराया होगा, फला आदमी ने ही चुराया होगा। 100% नहीं बोलता, वो भी 99% बोलता है, ताकि 1% उसकी जान बच जाए। अगर झूठी बात निकले तो 1% उसकी जान बच जाए, इसलिए 99% कह करके भेज देता है और अपनी फीस ले लेता है। इधर सोने का माल भी घर में चोरी हो गया, उधर हजरत भी 1000 रुपये मार लिए। क्या फ़ायदा हुआ? वो माल मिला क्या? नहीं मिला, वो माल नहीं मिला। हुआ क्या? बदगुमानी के शिकार हो गए। रिश्तेदार बेचारा अच्छा आदमी था, घर आता था जाता था, अब उसको बदगुमानी से उसको अब देख रहे हैं कि इन्हें चोरी करा है। सो नहीं लेना, अच्छा नहीं हजरत बोले हैं, लंबे हजरत बोले हैं,
موٹے حضرت بولے ہی، بہت بڑے حضرت انہوں، کیا آسمان سے اتر کو آئے ہی، کل کیا ہونے والا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ حضرت سے پوچھو تمہارے پیٹھ کے پیچھے کیا ہے، نہیں معلوم، آپ کے گھر میں کیا ہوا وہ کیسے معلوم ہو گیا حضرت کو؟ یہ سب ڈھونگ ہے، ناٹک ہے، ایمان والے کا کام یہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو آدمی کسی کے پاس جا کر کے ہاتھ دکھاتا ہے، غیب کی باتیں معلوم کرتا ہے، وہ اور جو غیب کی باتیں وہ بتاتا ہے کہ تمہارے گھر میں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا یا ایسا ہونے والا ہے۔ رشتوں کے بارے میں لوگ جا کر کے پوچھتے ہیں، اچھا رشتہ آیا ہے تروپتی سے یا بنگلور سے یا ادھر سے ادھر سے، ذرا دیکھ کو بولو دونوں کا جوڑی ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اس طرح جو بھی وہ کاہن، جوتش، حضرت اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر کے بتاتا ہے، اس کے اوپر یہ لوگ مانتے ہیں کہ اس نے جو بھی بتایا ہے صحیح ہے، ایسے ہی کرنا ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ مرغی نہیں کاٹے تو نقصان ہو جاتا، کالی بکری گھر میں ذبح نہیں کرے تو نقصان ہو جاتا، گھر کے چاروں طرف نیمبوا نہیں ٹھوکے تو نقصان ہو جاتا، 7 تالاب کا پانی میں نہیں نہائے تو نقصان ہو جاتا، جادو ہوا ہے میرے اوپر، نظر لگ گئی ہے میرے اوپر۔ اس طرح لوگ اگر اس کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقد کفرا، اس نے کفر کیا ہے۔ عربی لفظ کفرا کا معنی کیا ہے؟ کفر ہے۔ علماء کرام نے اس کی تعویل کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں کا انکار کیا ہے۔ کافر نہیں کہا، پھر بھی یہ نہیں کہا کہ جو آدمی اس طرح کیا وہ کافر ہو گیا، نہیں کہا، ہاتھ کو نرم رکھا، ابھی بھی اس کو مسلمانوں کے دائرے میں شمار کیا ہے، ورنہ حقیقت میں اس طرح کے لوگوں کے عقائد کفر تک پہنچ جاتے ہیں، شرک تک پہنچ جاتے ہیں، اللہ سے ہونے کا یقین نکل جاتا ہے، دنیا سے ہونے کا یقین دل میں آ جاتا ہے، کسی جھاڑ سے، کسی کٹے سے، کسی تالاب سے یا کسی پتھر سے ہونے کا یقین ان کے دلوں میں آ جاتا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ بہت خطرناک چیز ہے، غیب کی باتوں کو دوسروں کے پاس جا کر کے معلوم کرنا۔ یہ ایک روایت میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لم تقبل لہو صلاۃ 40 لیلہ، جو آدمی کسی کے پاس جا کر اپنی غیب کی چیزوں کے بارے میں معلوم کرتا ہے، تقدیر معلوم کرتا ہے، ایسے آدمی کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ اب ہر آدمی اپنے گھر والوں کا جائزہ لے، اپنے محلے والوں کا جائزہ لے، اپنے دوست و احباب کا جائزہ لے کہ میرے رشتہ داروں میں کتنے لوگ بیچارے ایسے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن جا کر کے ہاتھ دکھا رہے ہیں جوتش کے پاس یا حضرت کے پاس یا طوطے والے کے پاس، یا کہیں نہیں جاتے، گھر میں بیٹھ کر کے ٹی وی میں، انٹرنیٹ پر جو اس طرح کے لوگ آتے ہیں جو بھاشن دیتے رہتے ہیں نا، آج تمہارا ستارہ ایسا ہے، یہ مہینے میں ستارہ تمہارا ایسا ہے، یہ سب بولتے رہتے ہیں نا، اس کو دیکھ کر کے عمل کرتے رہتے ہیں، ان سب کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو کتنی خطرناک چیز ہے کہ نہیں ہے؟ آپ لوگ کیا کریں، اپنے ملنے جلنے والوں سے سب سے بتائیں کہ دیکھو بھائی، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اگر تمہارے گھر میں کوئی مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، آؤ نماز پڑھو،
اللہ سے دعا مانگو کہ اے اللہ میرے گھر میں مصیبت آئی ہوئی ہے، میرے ذہن میں شیطان بات ڈال رہا ہے کہ چلو فلاں جوتش کے پاس چلو، فلاں کاہن کے پاس چلو، فلاں ستارہ دیکھنے والے کے پاس چلو اور ہاتھ دکھاؤ، وہ جیسا بتائے گا ویسا عمل کرو۔ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، یا پڑوسی آ کر کے بتا رہے ہیں، یا کوئی رشتہ دار آ کر کے بتا رہا ہے چلو 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 فلاں حضرت کے پاس چلتے ہیں، وہ تمہیں بہترین تعویذ بنا کر کے دے گا، وہ تمہیں نیمبو پانی پڑھ کر کے دے گا۔ اے اللہ میں ادھر ادھر نہیں جاتا، میں ادھر ادھر نہیں جاتا، مصیبت دینے والا تو ہے، مصیبت کو ختم کرنے والا تو ہے۔ اس طرح پختہ یقین کے ساتھ جو آدمی نماز پڑھے گا، اللہ سے دعائیں مانگے گا، چٹکیوں میں اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیا پیغمبروں کے اوپر کوئی مصیبتیں نہیں آئیں؟ صحابہ کرام کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئی؟ وہ کون سے حضرت کے پاس گئے تھے ہاتھ دکھانے کے لیے یا پاؤں دکھانے کے لیے؟ گھر کے اندر اگر لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، ہر آدمی سوچے کیوں جھگڑے ہیں، کیا ہوا؟ اصل میں کیا بات ہے معلوم؟ شوہر بیوی کو وقت نہیں دیتا، وہ دن بھر کام کاج میں لگا رہتا ہے، رات میں آتا ہے اور اپنا کھا کر کے سو جاتا ہے۔ اب بیوی کیا سمجھتی؟ ہمارے نڑن کیا کہ اس کے اوپر دم کرے ہی۔ اب وہ بیچارہ دن بھر ڈیوٹی کر کے تھک کر کے گھر میں آیا، اب سوئے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ یہ عورت بدگمانی کا شکار ہو جاتی ہے، عورت کہ ہمارے نڑندہ کو میرے شوہر کے اوپر کچھ کرے ہی، میرے سے زیادہ بات کرنا نہیں، خالی کھالے کو سو جانا، برابر کھاتے بھی نہیں گھر میں، کیا کی چکر ہے، کہاں کی دوسری شادی کر لیں گی کیا ہے گی۔ عورت بدگمانی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اب وہ اپنے ماں کو یا اپنی بہن کو ادھر ادھر فون کرتی ہے، جہاں جہاں وہ فون کرتی ہے نا وہ سب ایسی ہی ہوتی ہیں، وہ سب بول دی ہو گے کردہ لے رہتی، تمہارے نڑندہ کو ایسا کردہ لے رہے تھے، ہمارے بازو گھر میں بھی ایسا ہو کو ہے۔ اب کیا کرنا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ 2 دن کے بعد سے ذرا گھر کو آ گئے تو میں بلا لگ جاتا ہوں فلاں جگہ، حضرت جھاڑ کے نیچے بیٹھ کو رہتی، انہوں کیا کہ نیمبو پانی وغیرہ دم کر کو دیتی، سب ٹھیک ہو جاتا۔ یہ سب کام ہو رہا ہے۔ اگر عورت کیا کرے، شوہر گھر میں آیا نا، بات کیے بغیر سو رہا ہے نا، عورت کیا کرے، اس کا پیر دبائے، اس کے سر میں جنڈو بام لگائے، خدمت کرے، 1 دن 2 دن 3 دن 10 دن کے بعد تو بات کرے گا نا شوہر۔ لیکن عورت ایسا نہیں کرتی، کیا جی 2 دن سے دیکھتی ہوں تمہیں میرے سے بات کرتے نہیں نا، رانگ بات کرتی ہے۔ یہ عورت جو ہے شوہر سے رانگ بات کرتی ہے۔ اب وہ مرد ہے غصے میں ایک چاٹا کھینچ کر کے لگاتا ہے، جھگڑا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، شوہر گھر کو آتا ہے، بیوی جو ہے بات نہیں کرتی، جلدی کھا کو سوگی رہتی، اب شوہر بدگمانی کرتا ہے، کیا کہ اس کے اماں انہوں سکھا کو بھیجے ہی جلدی سو جانا، بات کرنا نہیں، کیا کہ سکھا کو بھیجے ہی، اس واسطے میری بیوی میرے سے بات نہیں کرتی ہے۔ شوہر اس طرح بدگمانی کرتا ہے۔ اگر شوہر بازار سے آتے آتے ایک 10 روپیہ کا پھول لے کر کے جائے، کھانے کی کوئی چیز جیب میں چھپا کر کے لے کر کے جائے، ماں کو بھی دیتا ہے اور بہن وغیرہ کو بھی دیتا ہے، گھر میں جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے، ساتھ میں اگر شوہر کیا کرے، بیوی کے لیے جیب میں ایک 10 روپے کی 20 روپے کی 50 روپے کی چیز چھپا کر کے لے جائے اور بیوی کو رات میں سوتے وقت میں چھپا کر کے نکال کر کے دے، دیکھو امی کو بھی لا کر کے دیا، بہن کو بھی لا کر کے دیا، لیکن ان کو سب کو معلوم نہیں سکا تیرے واسطے یہ لایا ہوں۔ اب بیوی خوش ہو جاتی ہے، میرا شوہر کتنا اچھا ہے، ماں نے اس کو زندگی بھر پالا ہے، بڑا کیا ہے، بہن بھی اس کے ساتھ میں رہی زندگی بھر، ان سب کو بھی میرے شوہر نے دیا، لیکن میرے لیے الگ سے 20 روپے کے پھول لا کر کے دیا ہے، 20 روپے کی مٹھائی لا کر کے دیا ہے۔
اب بیوی کیا ہوگی؟ شوہر کے ساتھ محبت کرنے لگ جائے گی. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینے میں تو سدھر جائے گی نا. یہ کام کوئی کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا. میری جورو کو کون کی کیا کی کردہ نہیں حضرت، تمہیں ذرا کیا تو کر کو دیے تو اس کے بالاں کٹ کر لگا دے دوں، اس کا کپڑا کٹ کر کے لا کو دے دوں، تمہیں کیا تو بھی کرو. ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ناٹک؟ سارے جھگڑے گھر والے بیٹھ کر کے آرام سے حل کر سکتے ہیں، لیکن یہ پیسے کمانے والے جتنے بھی حضرت ہیں نا، انہوں نے لوگوں کا ذہن خراب کیا ہوا. اور بچے ماں باپ کے بات نہیں مانتے. لوگ آ کر کے بولتے ہیں حضرت ہمارا بچہ، ہمارا لڑکا ہماری بات بالکل نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی طرف لوگ توجہ نہیں دیتے. وجہ کیا ہے معلوم؟ بچہ دن بھر موبائل کھیلتا رہتا ہے، پب جی گیم، اسے شوٹ کرو، اسے شوٹ کرو، اسے مارو، اسے مارو. اس کا ایک ٹارگٹ ہے کہ مجھے آج شام تک اتنا سکور بنانا ہے، اتنے پوائنٹس اچیو کرنا ہے. میرے دوست اتنے آگے بڑھ گئے، میں ابھی پیچھے ادھر ہی ہوں، مجھے آگے چل کر کے جانا ہے. اس کے دماغ کے اندر یہ چیز سوار ہو گئی ہے. اب ماں اس کو بلاتی ہے، رے دودھ لے لے کے جا، میں نہیں جاتا. فلاں چیز لے کر کے آؤ، نہیں جاتا، بات نہیں مانتا. اس طرح ماں اس کو بولتے بولتے، باپ بولتے بولتے کیا ہوتا ہے، اس بچے کا دماغ چڑچڑاپن والا بن جاتا ہے اور دیکھتا بھی وہ ایسی چیز. آپ کو اگر یقین نہیں آتا، میرے جیب میں موبائل ہے، ایک ویڈیو ہے، تقریباً 1 مہینہ پہلے کا ویڈیو ہے، فرانس کا یا کسی علاقے کا ہے. ایک لڑکے نے گیم کھیلنے کی وجہ سے، گیم کھیلتے کھیلتے اس کے گیم میں کسی نے ڈسٹرب کر دیا تو اس لڑکے نے اپنی ماں کو شوٹ کر دیا، اپنے باپ کو شوٹ کر دیا، اپنی بہن کو بھی شوٹ کر کے مار دیا، بھائی کو بھی مار دیا، گھر میں کام کرنے والی نوکرانی کو بھی شوٹ کر کے مار دیا، اور گیم کھیل رہا ہے. ڈیڈ باڈی سب پڑی ہوئی ہے، ڈیڈ باڈی گھر میں موجود ہے اور یہ گیم کھیلنے میں لگا ہوا ہے. پولیس والے آئے اور آ کر کے اس کے کن پٹی میں گن لگائے اور کہا کہ اٹھ، کتنے آدمیوں کو تو نے مار دیا ہے؟ تو وہ بولتا ہے 1 منٹ، میرا ایک ٹارگٹ ہے، اس کو کمپلیٹ کرنے دو، پھر مجھے اریسٹ کر کے لے جاؤ. اتنا وہ گیم کے اندر پاگل ہے. تو ہمارے نوجوان بچے بچیاں یہ ماں باپ کی بات کیوں نہیں مان رہی ہے؟ اسی وجہ سے غلط جگہ ان کا ذہن لگ رہا ہے. آپ نے 10,000 کا 15,000 کا موبائل اپنے بچے کو دلوا کر کے ان کو جہنم کا راستہ دکھایا، وہ آپ کی بات نہیں مانیں گی. لڑکیاں فیشن کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، ٹک ٹاک ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ناچنے گانے والی چیزیں ہیں، اس طرح کی چیزوں کے پیچھے لڑکیاں موبائل میں پڑی ہوئی ہیں. اور آ کر کے وہ حضرت کو بولتے ہیں، حضرت ہمارے بچے کو کون کی سگے کیا کی خلا کو کردہ نہیں، ہمارے بچے ہمارے باتاں سنتے نہیں. کسی نے کچھ نہیں کیا ہوا ہے، آپ نے خود اپنے بچوں کو جہنم کا راستہ دکھایا. آپ کے بچے بگڑ رہے ہیں، یہ آپ کی غلط پرورش کا نتیجہ ہے. آپ نے اگر شروع سے ہی اپنے بچوں کی تربیت صحیح کی ہوتی، بچوں کو صحیح طریقے سے پیار و محبت کے ساتھ اور کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر بچپن سے ہی اس کو صحیح راستے پر لائے ہوئے ہوتے تو آج وہ دن دیکھنا نہ پڑتا. ادھر ادھر لوگ جا کر کے بدگمان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے، یا بیوی کے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے، یا بہن کے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے. نہیں نہیں، ادھر مت جاؤ، ادھر سوچو. بیماری کہاں پر ہے اس کو پکڑو، غلطی کہاں پر ہوئی ہے اس کو پکڑو. ایک روایت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا کاہنن فقد اشرکا، جو آدمی کسی جوتش کے پاس گیا وہ آدمی شرک میں مبتلا ہو گیا. اور شرک کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے شرک.
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمام گناہوں کو معاف کرنا چاہے معاف کر دے گا، لیکن شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی شرک والے گناہ کو معاف نہیں کرتا. آج ہمارے نوجوانوں کا وقت بہت ضائع ہو رہا ہے، بہت زیادہ ضائع ہو رہا ہے. گیم میں کھیل رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں. ماں باپ ان کی فکر نہیں کرتے، ماں باپ ان کو صحیح راستے پر نہیں لاتے. خواہ مخواہ ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، کہیں سے پانی دم کروا کے لاتے ہیں، کہیں سے تعویذ وغیرہ بنوا کر کے لاتے ہیں، کہیں اس کے نام پر بکرا ذبح کیا جا رہا ہے، مرغی کو ذبح کیا جا رہا ہے. یہ سب بیکار کے کاموں میں لوگ لگے ہوئے ہیں. جو کام کرنے کا ہے، بچوں کی تربیت، بچوں کو ڈسپلن سکھانا، اس کی طرف لوگ توجہ نہیں دیتے. تو بزرگوں اور دوستوں، اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے. دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، سب اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اس لیے ہمیں کیا کرنا؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اپنے بچوں کو بھی اللہ کی طرف لگانا، ان کو دینی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرنا، اللہ کا اپنے آپ کو بنانا، خود بھی اللہ کا بن جانا اور اپنے گھر والوں کو بھی اللہ والا بنانا ہے. اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ کوئی مصیبت کوئی بلا ہمارے اوپر نہیں آئے گی. اگر آئے گی تب بھی ہمارا ایمان بچ کر کے رہے گا. ہم ادھر ادھر غلط کام کرنے کے لیے ہرگز نہیں جائیں گے، نہیں بھاگیں گے. اللہ پاک ہمیں صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو لانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.